بات. اب ہم آر جی بارٹل کی بک سے اس کا مطالعہ کریں. دونوں میں ڈفرنس میں آپ کو بتا دیں. والٹر ووڈن کی بک ایک کلاسیکل بک ہے, قدرے پرانی بک ہے, وہ اپنے سٹائل میں اسے لے گئے. آر جی بارٹل کی بک اس کے بعد لکھی گئی بک ہے, اس لیے اس میں اس ایڈیشن میں کچھ ماڈرن ریسرچ کے حساب سے کچھ ٹرمینالوجیز اور کچھ میتھڈولوجیز کو یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک فرق ہے. اس میں ایک ماڈرن ٹچ مل جائے گا اور وہ ایک کلاسیکل بک ہے. ان دو کے کمبینیشن سے آپ بڑا اچھا اس کورس کو آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے والٹر ووڈن نے ہمیں ریئل نمبر سسٹم کے بارے میں 3 باتیں بتائی, ایسے ہی آر جی بارٹل بھی اپنا سارا سٹریس دے رہا ہے. The real number system can be described as a complete ordered field. 3 باتیں, یہ سیٹ آف آل ریئل نمبر کے فضائل میں یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں. وہ فیلڈ ہے, وہ آرڈرڈ ہے, وہ کمپلیٹ ہے. اینڈ وی ول ڈسکس دیز 3 پوائنٹس ان ڈیٹیل. ہم 3 باتوں کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے ون بائی ون. سب سے پہلے آ جاتے ہیں فیلڈ پراپرٹیز پہ, جو بیسیکلی الجبرائک پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اب الجبرا آپ کو یاد ہے, الجبرا میں کیا ہے. الجبرا میں گروپ کا کانسیپٹ ہے, الجبرا میں رنگ کا کانسیپٹ ہے, الجبرا میں فیلڈ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے ان میں سب سے رچ اسٹرکچر جو ہے وہ فیلڈ کا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں الجبرائک پراپرٹیز آف آر. اور جب الجبرائک پراپرٹیز کی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایڈیشن اور سبٹریکشن کی بات کرنے جا رہے ہیں. The set of all real number میں انڈر ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن ان کے حساب سے کون کون سی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. الجبرائک پراپرٹیز آف آر, set of all real number R with 2 binary operation, addition and multiplication, and these properties and these operations satisfy the following properties. Number 1, Closure law holds A plus B is same as B plus A. You are comfortable with this property کہ بھائی A اور B کو آپ بدل سکتے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا, associative law holds with respect to addition. ٹھیک ہے, associative law میں اور commutative law میں کیا فرق ہوتا ہے. commutative law میں آپ ان کی جگہ بدلتے ہیں, جبکہ associative law میں صرف ان کی ایسوسیشن بدلتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ A B سے پہلے مل رہا ہے, پھر C سے ملے گا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلے بی اور سی ملیں گے, پھر ان میں اے ملے گا. اچھا, اسی طرح ایک ایلیمنٹ ایسا ہے سیٹ آف آل ریئل نمبر میں جو کسی بھی دوسرے ریئل نمبر میں جب ایڈ کیا جائے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے ہم آئیڈینٹی ایلیمنٹ کہتے ہیں. اور کیونکہ کمیوٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے لہٰذا لیفٹ آئیڈینٹی اینڈ رائٹ آئیڈینٹی آر سیم. اچھا, اسی طرح ہمارے پاس ہر ریئل نمبر کے لیے ایک نمبر ایسا موجود ہے نیگیٹو اے, جسے اگر اس میں ایڈ کیا جائے تو وہ ول گیٹ ایڈیٹو آئیڈینٹی 0. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایڈیٹو انورس کہلاتا ہے. اچھا, یہی 4 پراپرٹیز پھر آپ کو مل جائیں گی ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آر جی بارٹل پڑھتے ہوئے اور والٹر ووڈن کی بک پڑھتے ہوئے آپ کو یہاں ایک کلوجر لا بھی ملا تھا. ٹھیک ہے, جبکہ کچھ آتھر اسے الگ پراپرٹی مینشن نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کچھ آتھر یہ کہتے ہیں کہ ایڈیشن اگر بائنری آپریشن ہے آر پہ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایڈیشن ایک فنکشن ہے آر کراس آر سے آر پہ. یعنی ایڈیشن کے لیے آپ کو 2 ریئل نمبر چاہیے ہوتے ہیں, آرڈر پیئر چاہیے ہوتا ہے, اور یہ 2 آرڈر پیئر پہ اس طرح اپلائی ہوتا ہے یہ فنکشن کہ وہ پلس ہو جاتے ہیں اے پلس بی, اور اس کی جو رینج ہے وہ دوبارہ ریئل نمبر آتی ہے, یعنی پلس ہو کے وہ ایک ریئل نمبر ہی دیتے ہیں. تو بعض آخر اس کو ڈیفائن ہی بائنری آپریشن کو ڈیفائن ہی ایسے کرتے ہیں کہ بائنری آپریشن از اے فنکشن فرام آر کراس آر ٹو آر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 2 ریئل نمبر پلس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ریئل نمبر ہی آئے گا. یہی کلوجر لا ہے, لہٰذا آپ الگ سے ان کو کلوجر لا بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن کا کلوجر لا بھی الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی 4 پراپرٹیز اب ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے آ جائے. کلوجر لا ہولڈز ان آر, ایسوسیٹیو لا ہولڈز ان آر, کمیوٹیٹو لا ہولڈز ان آر. ٹھیک ہے, ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی 1 ہے, ملٹیپلیکیٹو انورس ایگزسٹ فار آل نان زیرو ایلیمنٹس, اینڈ ڈسٹریبیوٹیو لا ہولڈز لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو بھی اور رائٹ ڈسٹریبیوٹیو بھی. ٹھیک ہے,
اگر کسی سیٹ میں انڈر ایڈیشن انڈر ملٹیپلیکیشن یہ ساری پراپرٹیز پائی جائیں اسے ہم فیلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ بیسک سے بات کریں تو کلوئر لا کی وجہ سے وہ گروپ پائٹ بن چکا ہے, ایسوسیٹیو لا نے اسے سیمی گروپ بنایا, آئیڈینٹی ایلیمنٹ نے مونائٹ بنایا, انورس کی ایگزسٹنس نے اسے گروپ بنایا, اور کموٹیٹیو لا نے اسے انڈر ایڈیشن گروپ بنایا. اور جب وہ انڈر ایڈیشن گروپ بن گیا تو پھر نان زیرو ایلیمنٹ کو لے کے چلے اور انڈر ملٹیپلیکیشن اس نے گروپ بنایا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈر ایڈیشن وہ گروپ بنا تو اس کا مطلب ہے کہ زیرو اس کی مجبوری ہے کہ زیرو اس میں رکھنا ہے. اب زیرو کے ہوتے ہوئے انڈر ملٹیپلیکیشن وہ گروپ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ زیرو کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نہیں ملے گا, لہذا زیرو کو اس میں سے نکالا اور پھر اس پہ کنڈیشن لگائی کہ ملٹیپلیکیٹیو گروپ ابیلین گروپ بنانے کے لیے. اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیو لا کو شامل کیا, تو جب یہ تین چیزیں ملی تو ایک رچ اسٹرکچر بن گیا جسے ہم نے فیلڈ کا نام دیا. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے اسے فیلڈ کہہ دیا ہے تو کوئی انسان آ کے اس کو کہے کہ آپ اس کو رنگ بنائیں تو صاف ظاہر ہے رنگ میں کیا ہوتا ہے. رنگ میں انڈر ایڈیشن تو 5 پراپرٹیز ہوتی ہیں, انڈر ملٹیپلیکیشن جسٹ 2 ہوتی ہیں. کلوئر لا ہولڈ کر جائے اور اس کے بعد اے بی از اکول ٹو سوری کلوئر لا کے بعد ایسوسیٹیو لا ہولڈ کر گیا, رنگ وہ بن گیا. آگے اگر کموٹیٹیو لا بھی ہولڈ کر جائے یعنی انڈر ملٹیپلیکیشن 3 پراپرٹیز ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بغیر رنگ بن جاتی ہے. تو صاف ظاہر ہے جو فیلڈ ہے وہ رنگ بھی ہے. اب اگر اس کے اندر آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہو انڈر ملٹیپلیکیشن رنگ کے اندر تو اور اچھی بات ہے, وہ رنگ وتھ یونٹی کہلاتی ہے. اچھا, اگر کموٹیٹیو لا بھی آ جائے تو اور اچھی بات ہے, وہ کموٹیٹیو رنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر انورسز بھی آ جائیں تو وہ فیلڈ بن جاتا ہے. اور اگر کچھ ایلیمنٹ کے انورسز ہوں تو ان ایلیمنٹ کو یونٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں, باقیوں کے انورس نہیں ہوتے. اور ایک زیرو ڈیوائزر کے کانسیپٹ اور یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں, لیکن جب فیلڈ بن گیا تو دیر از نو کنسیپٹ آف زیرو ڈیوائزر. ٹھیک ہے, تو ہم بہت ساری الجبرائک پراپرٹیز کو اسکپ کر جاتے ہیں, جسٹ فیلڈ پراپرٹیز کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لو اب آپ یہاں پہنچے کہ بھائی آر سیٹ آف آل ریئل نمبر از اے فیلڈ. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, اب کچھ ریزلٹس ہیں جو بڑے زبردست ہیں, فیلڈ پراپرٹیز کی وجہ سے ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں اور پروو کر سکتے ہیں. نمبر دس از فرسٹ تھیورم. If Z and A are elements in R with Z plus A equal to A, then this is something like cancellation law, then you get Z is equal to 0. But what does it mean? اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ایلیمنٹ Z مل جاتا ہے جو A میں ایڈ کرتے ہیں تو A میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کا مطلب ہے کہ Z تو پھر ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہوا, and additive identity is unique, so Z will become equal to 0. B پہ آ جائیں. If U is a number and B is a non-zero number, یہ ایلیمنٹ ہے R کے اندر, with U multiply B is again B. اس کا مطلب ہے کہ U وہ رول پلے کر رہا ہے جو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی نے کرنا تھا, کینسلیشن لا ہولڈ کر جائے گا, B نان زیرو ہے, U is 1. اس کا مطلب ہے کہ یہ this is actually the proof that the identity is unique, چاہے وہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہو چاہے ملٹیپلیکیٹیو ہو. نیکسٹ ون, یہ بڑا زبردست ریزلٹ ہے, ہم بہت یوز کرتے ہیں, اس کا پروف یہاں مینشن ہے کہ کوئی بھی ریئل نمبر ہو جب زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا, یعنی زیرو از ایڈیٹیو آئیڈینٹی بٹ وین اٹ ملٹیپلائڈ بائی اے گیوز زیرو, اے انٹو زیرو از زیرو. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ یہ ریزلٹس یاد رکھتے ہیں, یعنی وہ 11 پراپرٹیز اپنی فیلڈ کی ہمارے پاس ہیں اور 3 چیزیں اور پروو کر لی, آلموسٹ 14 ریزلٹس کے ساتھ آگے بڑھنے لگے ہم. ٹھیک ہے, اسے آپ ذہن میں رکھتے چلے جائیں, اسے آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. اوکے, نیکسٹ تھیورم. اس تھیورم میں ہم 2 باتیں کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1 کہ اگر کوئی نان زیرو ایلیمنٹ ہو تو اس کا ریسیپروکل یونیک ہوگا. نمبر 2 اگر A ڈاٹ B زیرو ہو, یعنی اگر A اور B کا پروڈکٹ زیرو ہو تو یا تو A زیرو ہوگا یا B زیرو ہوگا. ٹھیک ہے, دس از آلسو اے کنسیکوینس آف فیلڈ پراپرٹیز. کچھ دیگر پراپرٹیز بھی ہیں جو فیلڈ کی وجہ سے ہیں اور انہیں آر جی بارٹل نے اپنی ایکسرسائزز میں مینشن کیا ہے. آپ ایکسرسائزز کو بھی ریزلٹس کلیکٹ کرنے کے لیے ضرور ریڈ کریں اور وہاں سے آپ اسٹیٹمنٹس کو ایز اے ریزلٹس لے سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو سبٹریکشن کا آپریشن ہے وہ ان فیکٹ ایک قسم کا ایڈیشن ہی ہے. A minus B is equal to A plus additive inverse of B for all A, for every A and B in R. Similarly, the division is defined for any A, B in R with B is non-zero.
A divided by B is equal to A multiplied by the reciprocal or multiplicative inverse of B. ٹھیک, and all other properties and the notations of exponents like a square mean a into a cube mean a square into a. Similarly, an plus 1 is an multiplied by a, and we know that and a result that a raised to power 0 is equal to 1, and we write a inverse for 1 over a, and like these other techniques of algebra. اوکے, نیکسٹ یہاں پہ ڈسکشن ہے ریشنل اور irrational نمبرس کی. ٹھیک ہے, سیٹ آف ریئل نمبر تک آپ پہنچ گئے ہیں. وی ریگارڈ دا سیٹ آف آل نیچرل نمبرز ایز اے سب سیٹ آف آر بائی آئیڈینٹیفائنگ دا نیچرل نمبر n. کوئی بھی نیچرل نمبر n ہے اسے آپ 1 کا n فولڈ کہہ سکتے ہیں, n فولڈ سم, کہ آپ 1 ایک ریئل نمبر لے رہے ہیں, یہ ایک یونٹ ریئل نمبر ہے, اور اس کے n فولڈ سے سیٹ آف آل نیچرل نمبر بن رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایز اٹ از لیا جائے 1 فولڈ تو 1 ہے, اگر اس کے 2 فولڈ لیے جائیں تو 1 پلس 1 2 ہو جائے گا, اگر 3 فولڈ لیا جائے تو اس کا سم 3 ہو جائے گا, اینڈ اپ ٹو سو آن. تو اس طرح کر کے نیچرل نمبر جو ہیں وہ یہ جو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے 1, اس کے سکسیسو ایڈیشن سے آپ کو مل جاتے ہیں. سیٹ آف آل نیچرل نمبر جو ہے یہ آپ کا انفیکٹ پراپر سب سیٹ ہے آر کا. اسی طرح آپ کے پاس ایڈیٹیو آئیڈینٹی بھی ہے آر کے اندر, اسے آپ 0 ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح اگر آپ کے پاس -1 اگر 1 ہے تو آپ کے پاس -1 بھی ہے, اس کا ایڈیٹیو انورس. اب -1 کے اگر n فولڈ لیے جائیں, جیسے -1 -1 -1 -1 تو اس طرح کر کے نیگیٹو انٹیجر بن جاتے ہیں. -1 ہو گیا, -2 -3 اور اپ ٹو سو آن. جی, اس طرح سیٹ آف انٹیجر بھی پراپر سب سیٹ ہے سیٹ آف آل ریئل نمبرس کا. ٹھیک ہے, پھر بعض نمبر ایسے ہیں جو انٹیجر نہیں ہیں لیکن 2 انٹیجر کی ریشو میں انہیں لکھا جا سکتا ہے, انہیں ہم ریشنل نمبرس کہتے ہیں. تو ریشنل نمبرس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا نمبرز آف دا فارم پی بائی کیو, پی کیو آر انٹیجرس اینڈ کیو از نان زیرو. یہ ڈیفینیشن ہے ریشنل نمبرس کی, کہ ہر وہ نمبر جسے 2 انٹیجر کی ریشو میں لکھا جا سکے وہ آپ کا ریشنل کہلائے گا. اور اگر کوئی نمبر ایسا ہو جسے آپ, کوئی ریئل نمبر ایسا جسے آپ 2 ریشنل نمبرز کی ریشو میں نہ لکھ سکے, اسے آپ ریشنل کہتے ہیں. اور ارریشنل کی انوینشن کہاں سے ہوئی؟ جب پیتھاگورس تھیورم آیا اور ایک یونٹ اسکیئر لیا گیا. مثال کے طور پہ یہ ایک یونٹ اسکیئر ہے, اس کی لینتھ ویڈتھ 1 ہے. اب اس کا ڈائگنل فائنڈ کرنا تھا, لینتھ آف ڈائگنل آف اے یونٹ اسکیئر. ناؤ دس اے رائٹ اینگل ٹرائنگل with base 1 and perpendicular 1. تو اس کے جو ڈائگنل ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس لینتھ آف ہائپوٹینوس. By Pythagoras theorem, this is a number whose square is equal to base square plus perpendicular square. This is equal to 2. So length of the unit, length of the diagonal of a unit square is the number x whose square is 2. اب ایسا کوئی نمبر, اب یہ لینتھ دیکھیں, اب لینتھ تو ڈیفینٹ ہے, تو لینتھ آپ کے پاس ایگزیکٹ ہے. ٹھیک ہے, سو دس لینتھ از اے ریئل نمبر, ایکس از اے ریئل نمبر. آپ اس نمبر کو جو اس کی لینتھ ہے اسے آپ پی بائی کیو کی فارم میں نہیں لکھ سکتے. کوئی ایسے نمبر نہیں ہے 2 انٹیجر جن کو لے کے آپ پی بائی کیو کی فارم بنائیں اور پھر اس کا اسکیئر لیں تو وہ 2 بن جائے. سو دس از دا انوینشن آف اے ریشنل نمبر. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دیر آر سم ادر نمبر which are not expressed in the form p by q. So these numbers are called irrational numbers. ٹھیک ہے, ایسے نمبرس کو irrational کہا گیا. اور set of all real number اس کے بعد ان دونوں کا یونین ہے ریشنل اینڈ irrational numbers کا. Okay. اسی رزلٹ کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ there does not exist a rational number r whose square is equal to 2 such that r square is equal to 2. ٹھیک ہے, the proof is very simple. آپ کنٹرڈکشن میتھڈ سے اسے پروو کر سکتے ہیں. اور نہ صرف 2 کے لیے بلکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا نمبر لے لیں جیسے 2 کے بعد 3 آ رہا ہے جو پرفیکٹ اسکیئر نہ ہو, 4 آ رہا ہے لیکن 4 کیونکہ 2 کا اسکیئر ہے یہ نہ لیں. 5 کا اسکیئر روٹ بھی
ریشنل نہیں ہے. آپ 6 لے سکتے ہیں, 7 لے سکتے ہیں, 8 لے سکتے ہیں, 9 نہ لیں کیونکہ وہ 3 کا اسکیئر ہے, 10 اینڈ اپ ٹو سو آن. اب ان جنرل ایسا کہتے ہیں کہ اسکیئر روٹ آف n از irrational if n is not a perfect square. اگر n perfect square نہیں ہے تو square root of n is always irrational. خواہ وہ 2 ہو, 3 ہو, 5 ہو, 6 ہو, 10 ہو, 12 ہو, اگر وہ perfect square نہیں ہے, چاہے اس کے اندر پرفیکٹ اسکیئر موجود ہو, جیسے مثال کے طور پہ 12 از اکول ٹو 3 انٹو 4, یہ بن جاتا ہے 3 انٹو 2 اسکیئر. ٹھیک ہے, اس کا ایک فیکٹر ایسا ہے جو پرفیکٹ اسکیئر ہے, لیکن بذات خود 12 پرفیکٹ اسکیئر نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ جو نمبر بنے گا اس کے اسکیئر روٹ سے, یہ ارریشنل نمبر بنے گا. اس سیکشن کا دوسرا ٹاپک ہے آرڈر پراپرٹیز آف آر, سیٹ آف آل ریئل نمبر کی آرڈر پراپرٹیز. The order properties of R refer to the notions of positivity and inequalities between real numbers. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں ریئل نمبرز کے بیسیکلی 3 حصے, سیٹ آف آل ریئل نمبر. ایک زیرو ہے, ایک پازیٹیو سائڈ ہے پازیٹیو ریئل نمبر, اور ایک نیگیٹو سائڈ ہے, میں ایسے -p کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتا ہوں, نیگیٹو ریئل نمبرز. تو یہ بیسیکلی پازیٹیو ریئل نمبرز ہیں یا نان نیگیٹو ریئل نمبر ہیں جو ریسپانسیبل ہیں اس آرڈر کے جو ریئل نمبر کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں, دیر از اے نان ایمٹی سب سیٹ پی آف آر called a set of all positive real numbers that satisfies the following two properties. اب set of all positive real number کی properties کیا ہے؟ کلوئر لا ہولڈ کرتا ہے with respect to addition. If AB belongs to P, A plus B also belongs to P. اب AB belongs to P کا مطلب ہے کہ A بھی پازیٹیو ہے, B بھی پازیٹیو ہے. اگر دو نمبر پازیٹیو ہوں ان کا سم بھی ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے, A plus B also greater than 0. اسی طرح if A belongs to P, B belongs to P, then their product is also positive. And number 3, if A is any real number, exactly one of the following hold, یا تو وہ پازیٹیو ہوگا A greater than 0, یا وہ 0 ہوگا, یا پھر مائنس A greater than 0 ہوگا, یعنی اگر meaning that A less than 0 ہوگا. ٹھیک ہے, یوں بیان کیا جائے, یعنی یا تو P کے اندر A خود ذات خود موجود ہے, یا وہ 0 ہے, یا وہ نیگیٹو P کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ P انٹرسیکشن نیگیٹو P از ایمٹی. یہاں پہ P اور نیگیٹو P کا اگر انٹرسیکشن لیا جائے تو یہ آپ کے پاس ایمٹی آئے گا. دیر از نتھنگ کامن بٹوین ان دا سیٹس آف پازیٹیو اینڈ سیٹ آف نیگیٹو. اوکے, اس طرح فرسٹ 2 کنڈیشنز کے اندر آپ ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کی کمپیٹیبلٹی بتا رہے ہیں آرڈر کے لحاظ سے. اور تھرڈ کنڈیشن از سملر ٹو ٹرائکوٹومی پراپرٹی, کہ اگر کوئی بھی ریئل نمبر ہے تو 3 پاسبلٹیز ہیں, یا تو وہ پازیٹیو ہوگا, یا وہ 0 ہوگا, یا وہ نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آگے کچھ نوٹیشن ہے کہ A belongs to P کا کیا مطلب ہے کہ A strictly greater than 0 ہے. A belongs to P union 0 لکھا جائے, اس کا مطلب ہے کہ A greater than 0 بھی ہو سکتا ہے, equal to 0 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, اچھا اسی طرح اگر مائنس A belongs to P ہے, اس کا مطلب ہے کہ A نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, تو A لیس دین 0 ہو جائے گا. اور اگر مائنس A belongs to P union 0 لکھا ہو تو پھر A لیس equal to 0. تو یہ اس طرح سے آپ اسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. نیکسٹ از اے ڈیفینیشن. لیٹ A be the elements of R if A minus B belongs to P. اگر A minus B P سیٹ کو بلانگ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ A minus B greater than 0 ہے, P پازیٹیو نمبر. اور A minus B greater than 0 کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ A greater than B, یا آپ کہہ سکتے ہیں B لیس دین. جبکہ اگر A minus B P union 0 میں پڑا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو 0 ہے یا پازیٹیو ہے greater than 0, then this implies A greater equal. Other properties ہیں, ان کی مدد سے آپ جو انیکویلٹیز کو سالو کرنے کے جو رولز ہیں وہ کس طرح ڈرائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس تھیورم کو دیکھیں. A, B and C be the 3 elements of R. A part. If A is greater than B and B is greater than C, then A is also greater than C. یہ ٹرانزٹیو پراپرٹی. A بڑا B سے, B بڑا C سے, then obviously A greater than C ہو جائے گا. اچھا B part. If A is greater than B, اگر A بڑا ہے B سے, ٹھیک ہے,
تو یہ ایڈیٹو پراپرٹی ہے. ایڈیشن از کمپیٹیبل ود دا آرڈر. ایڈنگ سی آن بوتھ سائڈ وی گیٹ اے پلس سی گریٹر دین بی پلس سی. ٹھیک ہے. اور ملٹیپلیکیشن کے کیس میں کیا ہوگا؟ if a is greater than b and c is positive then inequality sign will remain same. If this is greater then also c is also greater than cb. But if a is greater than b and c is negative then the order will be reversed, then ca is less than cb. ٹھیک. تو یہ انیکویلٹیز کے رول ہے جو ہم آرڈر پراپرٹیز اور فیلڈ پراپرٹیز کی مدد سے کر رہے ہیں. نیکسٹ تھیورم از if a is a real number and a is non-zero. non-zero کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا تو وہ greater than zero ہوگا یا وہ less than zero ہوگا. In both these cases square of a یعنی a multiply a is always positive. یا یہ نیگیٹو ہوگا تب بھی مائنس مائنس پلس ہو جائے گا, اور اگر پازیٹیو ہوگا تو پھر صاف ظاہر ہے a into a will be. As a special case, as we know that 1 is different from 0, so 1 square is also greater than 0. In fact ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 is positive. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر نیچرل نمبر کیا ہے وہ n فولڈ ہے 1 کا, یعنی 1 میں 1 پلس کر کے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر 1 ہی پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نیچرل نمبر پازیٹیو ہوگا کیونکہ وہ 1 کو پلس کر کے بنایا گیا. ٹھیک. یہ 3 رزلٹ ہمارے پاس یہ ہو گئے. ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ دیر از نو اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر. کوئی اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسمالسٹ ریئل نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا. ایون کوئی اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی دیر از نو اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر پی سچ دیٹ پی از گریٹر دین 0. ٹھیک ہے. کیسے؟ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ بھائی اے از دا اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر. پھر کیا ہوگا اس سے؟ اگر اے بائی 2 لے لیا جائے تو وہ اس سے بھی چھوٹا ہے اور پازیٹیو ہے, تو اس کا مطلب اس کنٹراڈکشن ٹو آور سپوزیشن دیٹ اے از اسمالسٹ. اسی طرح سے آپ کسی بھی نمبر کو اسمالسٹ پازیٹیو ریئل نمبر پروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یوزنگ دس کنٹراڈکشن میتھڈ. اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم.